نبوت کا 6واں سال شروع ہوتا ہے. اب حج کا موسم قریب آیا. حج کا موسم ایسا تھا مکے میں دعوت کے عام ہونے کا وقت تھا. اب قریش پھر سے میٹنگ کر رہے بیٹھ کے, 1 پوائنٹ ایجنڈا بنائیں گے کہ اللہ کے نبی محمد کے بارے میں ایک بات طے کر دیں گے. کیا طے کریں گے؟ تو سب نے رائے دی. ایک نے کہا کاہن کہیں گے, بولے کہ نہیں کاہن نہیں, شاعر کہیں گے. لوگوں نے کہا نہیں شاعر بھی نہیں. کسی نے کہا دیوانہ کہیں گے, کہا دیوانہ بھی نہیں. کسی نے کہا جادوگر کہیں گے. یہ سارا نقشہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ مدثر میں بیان کیا. جادوگر کہیں گے. اب طے ہو گیا. حضرت زماد ازدی وہ جھاڑ پھونک کرتے تھے, ان کو جادو کے بارے میں معلومات تھی. ان کو بھی کسی نے کہا کہ دیکھو ان سے نہیں ملنا محمد ابن عبداللہ سے, وہ جادوگر ہے. تو وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس, آ کر کہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے اوپر سحر ہو گیا, جادو ہو گیا, میں جادو کا اچھا علاج کرنا جانتا ہوں, لہذا آپ بتائیے آپ کو کیا مرض ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ. جیسے یہ خطبہ سنا تو زماد کی فکر کی دنیا بدل گئی. انہوں نے کہا لقد سمعت قول الکہنہ وقول السحرہ وقول الشعراء فما سمعت مثل کلماتک ہؤلاء ولقد بلغنا قاموس البحر. انہوں نے کہا میں نے کاہنوں کی بات بھی سنی, جادوگروں کے الفاظ بھی سنے, شعراء کا کلام بھی سنا, لیکن آپ کے کلام کے جیسا کوئی کلام میں نے نہیں سنا. کلام تو ایسا ہے سمندر کی تہ تک اس کے اندر گہرائیاں ہیں. یہ کہہ کر زماد نے اسلام قبول کر لیا. اسی دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ جا رہے تھے تو ابو جہل سامنے آ گیا اور گالیاں دینا شروع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے تھے, وہ پتھر سے زخمی کر رہا, اللہ کے نبی صبر کر رہے تھے. دور سے ایک خادمہ یہ منظر دیکھی, جیسے ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, نبی کے چچا تھے, وہ آئے جنگل کے شکار سے. آنے کے بعد میں خادمہ نے ساری رودات سنائی. وہ ابو جہل کے پاس گئے, غصے میں آئے, جا کر اس کو نیزے سے پیشانی پہ مارا اور زخمی کر دیا. کہا کہ میرے بھتیجے کے ساتھ اگر آئندہ کچھ ہوگا تو میں برداشت نہیں کروں گا اور میں بھی ان کا دین قبول کر لوں گا. پھر نبی کے پاس آ کر کہا اے محمد میں نے بدلہ لے لیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے چچا مجھے بدلے کی نہیں آپ کے کلمے کی ضرورت ہے. میں اس سے خوش نہیں ہوا کہ آپ نے بدلہ لے لیا, میں تو جب خوش ہوں گا جب آپ اسلام کا ستون بن جائیں گے. تو یہ جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دل میں اتر گئے حضرت حمزہ کے, اسلام قبول کر لیا. حضرت حمزہ 39 نمبر پہ اسلام قبول کرے. اب اس کے بعد میں پھر ایک مرتبہ قریش کے سردار نبی کے پاس آئے. پہلے چچا کے پاس آئے تھے, اب دوسری مرتبہ نبی کے پاس آئے. اب انہوں نے ایک نیا آفر دیا, نبی کو لالچ دینا چاہا اور نبی سے کہا اگر آپ کو دولت چاہیے ہم آپ کو دولت دے دیں گے, آپ یہ دعوت چھوڑ دو. اگر آپ کو عورت چاہیے مکے کی حسین عورت سے نکاح کرا دیں گے, آپ یہ دعوت چھوڑ دو. اگر آپ کو بادشاہی چاہیے ہم مکے کا بادشاہ بنا دیں گے, یہ دین کی دعوت دینا چھوڑ دو. اور اگر آپ پر کچھ جادو ہو گیا تو ہم آپ کا علاج کرائیں گے, آپ یہ دعوت چھوڑ دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہٹے, ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹے. آپ نے فرمایا کہ میرا جو موقف ہے وہی ہے, میں نہیں ہٹ سکتا. آگے بڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دشمنوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ بھئی یہ محمد کی جو دعوت ہے نا اس کو ختم کرنا پڑے گا. کیسے ختم کریں گے؟ دشمنوں نے طے کیا محمد کے دین کو ختم کرنا ہے تو محمد کے وجود کا خاتمہ کرنا ضروری ہے. نعوذ باللہ. تو دشمنوں میں مشورہ ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ کافروں میں بہت بہادر سمجھے جاتے تھے, وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں جا سکتا ہوں. ہاتھ میں تلوار لے لی اور نکل گئے. مکے کی گلیوں میں جا رہے تھے, بالکل غصے میں تھے. ایک صحابی حضرت نعیم ملے, پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا وہ محمد کے دین کا چراغ بجھا دینے جاتا ہوں. نعیم نے کہا اپنی بہن اپنے بہنوے کی خبر لو. حضرت عمر کی بہن اور بہنوے ایمان لا چکے تھے. حضرت عمر کو اس کی اطلاع تھی, لیکن اب غصے میں تھے. ابو نعیم چاہتے تھے کہ حضرت عمر کی فکر کا رخ موڑ دیا جائے. تو وہ جو غصہ تھا وہ غصہ بہنوے کی طرف پھر گیا. گھر پہنچ کر بہن کے دروازے پر دستک دی. بہن نے پوچھا کون ہے؟ جواب آیا عمر ہے. سمجھ گئے بڑے غصے میں لگ رہے ہیں, آج تو کچھ خیر نہیں ہے. دروازہ کھولا گیا. اندر عمر نے آ کر پوچھا کیا کر رہے تھے؟ وہ لوگ اندر بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت خباب ایک صحابی جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا, وہ قرآن سنا رہے تھے. بہن نے کہا کہ کچھ نہیں کر رہے تھے. تو عمر نے کہا سچ سچ بتا دو
مجھے آواز آ رہی تھی تم کچھ پڑھ رہے تھے. غصے میں آ کر بہن پہ ہاتھ اٹھا دیا. سعید بن زید رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے, سعید بن زید گر گئے, ان کے جسم سے خون نکلنے لگا. بہن سامنے آ گئی, بہن پہ ہاتھ اٹھا دیا, بہن کے چہرے سے خون نکلنے لگا. بہن نے کہا کہ اے عمر, تم ہمیں مار کر ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو لیکن ہمارے دل سے ایمان نہیں نکال سکتے. ان کی بہن کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا. یہ عمر بن خطاب کی بہن ہے. عمر کی بہن نے کہا تمہاری رگوں میں جو خون ہے خطاب کا, میری رگوں میں وہی ہے, تو میں ایمان تو نہیں چھوڑ سکتی. حضرت عمر کا دل نرم پڑا. انہوں نے کہا کہ اے بہن, مجھے بھی بتا دو وہ کیا کلام ہے جو تم کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ تم مجھ سے یہ جملے کہہ رہی ہو. حضرت عمر نے بہن نے فرمایا جاؤ آپ جا کر پہلے غسل کر لو. حضرت عمر غسل کر کے آئے. پھر آنے کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھ کر سنائی گئی. حضرت عمر نے قرآن کی آیات سنی, دل نرم ہو گیا. کہنے لگے مجھے بھی لے کر چلو اللہ کے نبی کے پاس. اندر سے حضرت خباب آئے, آ کر کہا اللہ کے رسول نے آپ کے اور ابو جہل کے بارے میں دعا کی تھی, اے اللہ یا تو ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو اسلام دے دے اور اسلام کو ان کے ذریعے عزت عطا فرما, اسلام کو مضبوط کر دے. اللہ کے نبی کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی. اللہ کے نبی کے دربار میں جہاں پر دار ارقم میں اللہ کے رسول بیٹھتے تھے, حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان پہ, وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے. وہاں جانے کے بعد میں دروازے پہ دستک دی. کسی نے دیکھا حضرت عمر کو ہاتھ میں تلوار ہے. اندر کہا حمزہ کو کہ حضرت عمر آئے ہیں, تلوار لے کر آئے ہیں. حضرت حمزہ نے فرمایا آنے دو, اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ان کا آنا مبارک, لیکن اگر برے ارادے سے آئے ہیں تو ان کی تلوار سے انہی کا کام تمام کر دیں گے. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر اندر آئے, اللہ کے نبی کے قریب بیٹھے, آ کر فرمایا مجھے بھی وہ کلمہ پڑھا دیجئے. اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا. جیسے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا, پورے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دیا. حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ حرم میں جا کر کھلم کھلا نماز پڑھی, ورنہ صحابہ جا کر حرم میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے. اللہ کے نبی تو نماز پڑھتے تھے لیکن صحابہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عمر نے جا کے اعلان کر دیا, اللہ کے نبی سے فرمایا اللہ کے نبی ہم حق پر ہیں. ہاں حق پر ہے. فرمایا اگر ہم حق پر ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چلیے ساتھ میں ہم نماز پڑھتے ہیں. اور اعلان کر دیا کون ہے جو عمر سے مقابلہ کرے, اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرے تو آ جائے, میں میری تلوار سے فیصلہ کروں گا. اب عمر نماز پڑھ رہا ہے. حضرت عمر آ گئے تو صحابہ فرماتے ہیں اللہ نے عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دی. یہ نبوت کا 6واں سال تھا. اب نبوت کا 6واں سال گزرنے کے بعد قریش مکہ اور زیادہ بوکلا گئے. حضرت حمزہ اسلام لا لیے, حضرت عمر اسلام لا لیے. اب ان کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انہوں نے کہا ہم سب کو مل کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے. اب قریش مکہ نے ایک ایسا فیصلہ کر لیا, نبوت کے 7ویں سال اللہ کے رسول کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کر دیا جائے, سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. ان سے کوئی ملاقات نہیں کرے گا, کوئی شادی نہیں کرے گا, نہ کچھ لین دین ہوگی, نہ بات چیت ہوگی, نہ ان سے ملاقات ہوگی, نہ ان کو گلیوں بازاروں میں جانے دیا جائے گا, نہ ان تک خوراک پہنچائی جائے گی. ایک گھاٹی تھی شعیب ابی طالب جس کو بولتے, اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور مسلمان 3 سال تک گھاٹی میں رہے. اور صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ فرماتے ایک دن سوکھے چمڑے کا ٹکڑا مل گیا تھا, وہ سوکھا چمڑا کھا لیا, درختوں کے پتے کھا لیے, بچے بلبلا کے روتے تھے اور مکے کے لوگوں کے کانوں میں آوازیں آتی تھی لیکن ظالموں کو رحم نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا اشد الناس بلان الانبیاء ثم الامثل فالامثل. تمام لوگوں میں انبیاء کی, پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ لوگوں کی آزمائشیں سب سے بڑھ کر ہوتی ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک اس کے اندر رہے. ایک معاہدہ لکھ کر خانہ کعبہ پہ لگا دیا گیا تھا. وہ خانہ کعبہ کا معاہدہ دیمک کھا لی اور اللہ نے کچھ لوگوں کے دل میں نرمی ڈالی اور لوگوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کر کے 3 سال کے بعد میں یہ معاہدہ ختم ہوا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 10ویں سال نبوت کے باہر آئے. نبوت کے 8ویں سال شق القمر کا معجزہ بھی ہوا. اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دشمن آ کر بولے کہ اگر آپ چاند کے ٹکڑے کر کے بتا دیں گے تو ہم آپ پر ایمان لا لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ لوگ اللہ کے نبی کو جادو کہہ کر نبی کی بات کو نہیں مانا. نبوت کا 10واں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو شیب ابی طالب سے باہر نکلنے کا ملا. تو 10ویں سال کے اندر ابو طالب قریباً 85 سال کے ہو گئے تھے اور اس موقع پر ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان چچا کے انتقال کی وجہ سے بڑے غمگین ہو گئے تھے. پھر ابو طالب کی وفات کے 2 مہینے یا چند دنوں کے بعد میں
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی شریک حیات تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ عام الحزن یہ نبوت کا 10واں سال ہے جس کو غم کا سال کہا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی کے چچا بھی چلے گئے، اللہ کے نبی کی زوجہ بھی چلے گئی۔ نبی کی زوجہ کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے اسی سال اگلے مہینے میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت سودا پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں شمار ہوتی تھی، قدیم الاسلام مسلمان تھی۔ حضرت سودا کے پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی نے ان سے جو بیوہ تھے ان سے اللہ کے نبی نے نکاح فرمایا، اور اپنے گھر میں بچوں کی تربیت کرنا تھا، اس مقصد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا۔ اس کے بعد میں مکہ المکرمہ میں حضرت خدیجہ بھی نہیں تھی، ابو طالب بھی نہیں تھے، مشرکین نے آپ کو کھل کر ستانا شروع کر دیا، آپ پر بہت ظلم کیا گیا، بہت ستایا گیا، آپ کے اوپر جملے کسے گئے، یہاں تک کہ گندگی ڈالی گئی، کچرا ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، ظلم کیا گیا، پتھر پھینکے گئے، بہت کچھ کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی مکے سے نکل کر طائف کو جانے کا ارادہ کیے تاکہ طائف کے لوگوں کو میں جا کر دعوت دوں اور وہاں کے لوگ ہماری بات سنیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو گئے، وہاں پر آپ نے قریب 10 دن تک قیام کیا، آپ نے وہاں کے بازاروں میں دعوت دی، وہاں کے سرداروں کو آپ نے دعوت دی، 3 سردار تھے ان کو آپ نے دعوت دی، تینوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے پیچھے چند نوجوان بدماشوں کو لگا دیا گیا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر مار رہے تھے۔ دونوں جہان کے سردار، آقا نامدار، تاجدار مدینہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسی ہستی جس سے اللہ بے پناہ محبت فرماتے، وہ چل رہے ہیں، دشمن پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں، پتھر کھا کر زخموں کی وجہ سے بیٹھ گئے اللہ کے نبی، آ کر نوجوان آپ کو اٹھاتے، پھر چلتے، پھر پتھر مارے جاتے، اتنے پتھر مارے گئے کہ اللہ کے نبی کے نعلین مبارک خون سے تر ہو گئے۔ آسمان سے فرشتے آ گئے، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اللہ کے رسول سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی اگر آپ چاہیں تو طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں ہم مسل کے رکھ دیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ نہیں تو ان کی نسل میں کوئی ایمان لائیں گے۔ یہیں سے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے کہ آپ نے ستانے والوں کے لیے بھی رحمت کا مظاہرہ فرمایا، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب میں ایک باغ تھا انگور کا، وہاں پر آپ کو لے جایا گیا، وہاں پر آپ کو زید بن حارثہ نے پانی لا کر دیا، آپ نے منہ دھویا، اور وہیں پر قریب میں مکے کے 2 سردار بیٹھے تھے جن کا وہ باغ تھا، انہوں نے کچھ انگور بھیجے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور عداس نامی ایک نوجوان لے کر آیا۔ اللہ کے نبی نے ان انگور کے خوشوں کو دیکھ کر بسم اللہ پڑھ کے انگور کھایا، تو عداس نے پوچھا یہ بسم اللہ آپ نے کیوں پڑھی؟ مکے کے لوگ تو بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا نام لے کر میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا آپ کہاں کے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ نبی نے فرمایا نینوا تو ہمارے بھائی یونس علیہ السلام کا شہر تھا، نینوا یونس علیہ السلام جو ایک نبی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، اس نبی کا شہر تھا وہ تو میرے بھائی ہے۔ اللہ کے نبی سے عداس نے پوچھا آپ کیسے جانتے ہیں یونس بن متہ کو؟ تو نبی نے فرمایا وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ یہ باتیں سننے کے بعد عداس کا دل نرم پڑا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عداس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پھر اللہ کے نبی وہاں سے نکلے، راستے میں آ رہے تھے تو وادی نخلا میں آپ رکے تھے، وہاں پر آپ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہے تھے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو قرآن کی آیتیں ہیں سورہ رحمان کی، تو نصیبین کے مقام پر وہاں جن حاضر ہوئے اور جنہوں نے یہ آیتیں سن کر اللہ کے نبی پر اسلام قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ کو آئے، یہ نبوت کا 10واں سال ہو گیا، اب نبوت کا 11واں سال آیا، اور یثرب جس کو بعد میں مدینہ کہا گیا، وہاں سے حج کے موقع پر قبیلے اوس اور خزرج، 2 قبیلے ہیں، ایک کا نام ہے اوس، ایک کا نام ہے خزرج، یہ دونوں قبیلے بار بار یہودیوں سے نبی کا ذکر سنتے تھے۔ ایک آخری نبی آنے والے جب وہ حج کو آئے، ان کو پتا چلا کہ یہاں پر وہ نبی ہے، تو اوس و خزرج کے 6 لوگ اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں آئے اور انہوں نے نبی پر ایمان قبول کر لیا، اور یہی نبوت کا 11واں سال تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ ابو بکر کی صاحبزادی تھی، کم عمر تھی، 6 سال کی عمر میں ان سے نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ اللہ کے نبی مکے میں بے چین تھے۔ آپ پوری مکی زندگی میں غور کر کے دیکھیے، نبی بننے سے لے کے اب تک نبی کے 11 سال کی زندگی میں آپ کو کتنا ستایا گیا، چچا چلے گئے، اہلیہ چلے گئی، اور آپ طائف میں جا کر اتنا تکلیف برداشت کر کے آئے، دل بہت ٹوٹا تھا۔ آپ نے بارہا سنا جب کبھی نبی کا دل بے چین تھا اللہ نے نبی کی مدد فرمائی، اب اللہ کے نبی کا دل بہت ٹوٹا تھا، اللہ نے نبی کی میزبانی کا سامان فرمایا، اور جبرائیل امین آئے اور براق نامی جانور لایا گیا، وہ جانور
جانور کی رفتار ایسی تھی جہاں تک نظر پڑتی وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے پاس آپ کا سینہ مبارک کھولا گیا، دل مبارک نکالا گیا اور ایک تشت میں دل کو رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر آپ کے دل کو سینے میں رکھ دیا گیا، اور پھر اس دل مبارک کو رکھنے کے بعد آپ کو مکے سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پر پہنچے۔ وہاں پر جانے کے بعد جتنے انبیاء کرام آج تک دنیا میں آئے تھے تمام انبیاء وہاں موجود تھے، اور تمام انبیاء کی آپ کی امامت کرائی گئی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا۔ مکے میں لوگوں نے آپ کی قدر نہیں کی، طائف میں قدر نہیں کی، اللہ نے بتایا آپ تو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام ہیں، آپ کا اتنا اونچا مقام ہے، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے۔ پھر آپ کو آسمانوں پہ لے جایا گیا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، 7 آسمانوں پر مختلف نبیوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اور وہاں پر جانے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف نبیوں سے ملاقات کرے، پھر آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک پہنچے، اور تقدیر جو لکھی جاتی قلم سے وہ قلم کی آوازیں سنیں، اللہ سے ملاقات کا شرف ملا، اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا، پھر اللہ نے آپ کو تحفے دیے، اللہ پاک نے آپ کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کا تحفہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر واپس آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے مسلمانوں کو نماز کو تحفے کے طور پر پیش کر کے بتایا۔ دنیا میں جتنی عبادتیں اللہ پاک نے فرض کی وہ ساری عبادتوں کو زمین پر جبرائیل کو دے کر بھیج کر حکم دیا، لیکن نماز کو آسمانوں پر بلا کر دیا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نمازوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب مکۃ المکرمہ میں نبی آئے، روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی جب مکے سے نکلے اور واپس آئے تو جس بستر سے آپ اٹھ کر گئے تھے اس بستر کی گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یعنی اتنے کم وقت میں اللہ نے آپ کو سفر کرا دیا تھا۔ تو لوگوں نے مذاق اڑایا، حضرت ابو بکر کو ابو جہل نے کہا تمہارے دوست تو یہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے بارے میں سن کر ابو بکر نے فرمایا میں تو یقین کرتا ہوں، ہم تو اس سے بڑی باتوں پہ یقین کرتے، اگر نبی عرش پر جا کر آ گئے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا جانے لگا، اور پھر کفار مکہ نے سوالات کر دیے کہ بتاؤ تم نے مسجد اقصی میں کیا دیکھا، بیت المقدس میں کیا دیکھا، دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں؟ اما جان عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن میرے لیے وہ تھا جس دن میں معراج سے آیا اور مکے کے لوگ مجھ سے سوالات کر رہے تھے، اللہ کی مدد آ گئی۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا جب کبھی نبی پریشان ہوتے ہیں اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور آپ کے سامنے مسجد اقصی کو دکھانا شروع کر دیا، سارے پردے ہٹ گئے۔ وہ لوگ پوچھتے مسجد اقصی کے دروازے کتنے، نبی دروازے گن کے بتاتے دروازے اتنے، کھڑکیاں اتنی۔ مکے کے لوگ پریشان ہو گئے چونکہ مکے کے لوگ مسجد اقصی کو جا کر آئے تھے، لیکن اللہ نے اللہ کے نبی کی مدد فرمائی اور سب اللہ کے نبی نے بتا دیا۔ پھر اس کے بعد نبوت کے 12ویں سال ایک دوسرا وفد، ایک دوسری جماعت یثرب سے 12 مردوں کی آئی، جو گزشتہ 5 آئے تھے وہ بھی اس میں تھے، پھر یہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر نبوت کا 13واں سال شروع ہوا تو اس وقت میں بہت سارے لوگ آئے، تقریباً 75 لوگ اس سال آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ملاقات کرے، بیعت کرے، معاہدہ کرے۔ اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی کہ تم میری حفاظت کرو گے، تم مدینہ منورہ میں میری حفاظت کرو گے، مکہ میں کافر مجھ کو ستا رہے ہیں، تم میری حفاظت کرو گے۔ تو اس وقت کے ہر صحابی نے جو آئے تھے نا یثرب سے، انہوں نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ پھر یہاں سے ہجرت کی اجازت مل جاتی ہے۔ اب مسلمانوں نے ہجرت شروع کر دی۔ اب مکے سے نکل کر دھیرے دھیرے مدینہ منورہ کو صحابہ جانا شروع کر چکے تھے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی تھی حضرت ام سلمہ، ان کے ساتھ بچہ بھی تھا۔ دشمنوں نے بیوی کو روک لیا، شوہر کو روک لیا، دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ شوہر چلے گئے ابو طلحہ، بیوی رک گئی، ددیال والے بچے کو لے کر چلے گئے۔ 1 سال تک بیوی الگ، بچہ الگ، شوہر الگ رہے، لیکن ام سلمہ نے ہمت نہیں ہاری۔ 1 سال کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر مدینہ منورہ کو آ گئی۔ اب ایک ایک کر کے صحابہ ہجرت کرنے جا رہے تھے، مرد اور ہجرت کر رہے، عورتیں ہجرت کر رہی۔ صرف حضرت عمر ایسی شخصیت تھے جنہوں نے لوگوں کو کہا کہ اے مکہ کے لوگوں، عمر ہجرت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اگر ہے کسی کے پاس ہمت تو آئے عمر سے مقابلہ کرے۔ اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو عمر کو روک کر دکھائے۔ بقیہ کئی صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کرنے
करने जा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शौक़ था अल्लाह के नबी के साथ में हिजरत करने का। अबू बकर सिद्दीक ने भी तैयारी कर रखी थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उम्मीद है आज हमको भी इजाज़त मिल जाएगी हिजरत की। अल्लाह के नबी हज़रत अबू बकर ने फरमाया अस्सुहबतु बिअबी अंत या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं आपकी रिफ़ाक़त चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो। अबू बकर ने 2 ऊँट खरीद के रखे थे 4 महीने पहले, और वो ऊँटों को खिला पिला कर तैयार करके रखा था, आदमियों से बात करके रखी थी। हज़रत आयशा फरमाती अल्लाह के नबी दोपहर के वक्त कभी नहीं आते, लेकिन उस दिन दोपहर के वक्त में आए और आपके सर के ऊपर आपने रुमाल ओढ़ा हुआ था। फरमाया अबू बकर हमको हिजरत को निकलने का हुक्म हो गया, जल्दी जल्दी तैयारी करो। तो हज़रत आयशा ने, हज़रत अस्मा ने, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा घराना हिजरत में शरीक था। जो भी ज़रूरत के सामान था, पानी का मशकीदा तैयार किया, तोशा तैयार हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया ऐ अली आज रात में मेरे बिस्तर पे तुमको सोना है, क्योंकि मक्के के लोग नबी के बाद अमानतें रखाते थे, तो तुमको मक्के वालों की अमानत लौटा कर आना है मदीने को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को बिस्तर पर लेटने का हुक्म दे दिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अबू बकर के साथ में अल्लाह के नबी मक्कतुल मुकर्रमा से निकले। जब नबी मक्के से निकल रहे थे आप खाने काबा को देखते जाते, आपकी आंखों से आंसू निकलते और कहते कि ऐ मक्का मैं तुझे छोड़ना नहीं चाहता, मेरा दिल नहीं चाहता कि तुझको छोड़कर जाऊं, लेकिन यहाँ लोग मुझे रहने नहीं देते, इसीलिए तुझको छोड़ के जा रहा हूँ। बड़े आप दीदा हो गए अल्लाह के नबी। सिद्दीक अकबर भी बड़े फिक्रमंद हो गए। अब दोनों गारे सूर को पहुँचे। यहाँ पर हज़रत अली को देख रहे थे लोग बिस्तर में कोई ओढ़ कर सोया हुआ है, इंतज़ार कर रहे थे जब उठ के आएंगे तो हम हमला करेंगे। और अल्लाह के नबी के घर पे पूरे जमा हो गए नौजवान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निकले थे तो वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये आयत पढ़ते हुए निकले थे। ये सूरह यासीन की आयत है। हाथ में मिट्टी लेके ऐसे डाला तो लोगों को अल्लाह के नबी नजर नहीं आए थे। जब सुबह हुई हजरत अली उठ के आए बाहर तो लोगों ने देखकर कहा अरे तो मोहम्मद नहीं है अली है। जब मालूम हुआ पूरे मक्के में ऐलान कर दिया गया जो मोहम्मद और अबू बकर की खबर देगा या उनको पकड़ाएगा 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। अब यहाँ गारे सूर में अल्लाह के नबी हजरत अबू बकर पहुंच गए। लोग ढूंढते ढूंढते गारे सूर के किनारे तक आ गए। अल्लाह के नबी को अबू बकर ने फरमाया अल्लाह के रसूल अगर वो लोग झुक के देखेंगे हम नजर आ जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना। इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में भी फरमा दिया। उलमा फरमाते हैं अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी का सहाबी कहा है, इसीलिए सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का इनकार करने वाला वो काफिर हो जाता है। ये हज़रत अबू बकर का एजाज़ है कि उनका सहाबी होना कुरान से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में हैं। 3 दिन तक उनके पास में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ग़ुलाम आते हैं, उनके खादिम आते हैं और उनकी बेटी हज़रत अस्मा आती है। हज़रत अस्मा के घर पे अबू जहल आया और पूछा कि अस्मा बताओ क्या हुआ, कहाँ है अबू बकर? तो अस्मा ने कहा मुझे नहीं पता कहाँ है। गुस्से में आकर अबू जहल ने ऐसे थप्पड़ मारा कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कान की बाली निकल गई और उनका चेहरा लहूलहान हो गया। हज़रत अस्मा ने मार खाया लेकिन अपने नबी और अपने वालिद की खबर नहीं दी। पूरा घराना कुर्बानियों में लगा हुआ था। 3 दिन के बाद में 2 ऊँट अबू बकर ने तैयार करवाए थे रज़ी अल्लाह अन्हु ने, वो लेकर आदमी आया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और वो ऊँट चलाने वाला एक खादिम और रास्ता दिखाने वाला 4 लोग ये सफ़र में निकलते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरते, जहाँ कहीं धूप होती अल्लाह के नबी वहाँ खड़े होते तो आपके ऊपर दरख्त साया करता था। हज़रत अबू बकर देख रहे हैं अल्लाह के नबी की भूख का ख्याल, प्यास का ख्याल है। अब जो कुछ साथ में लाए थे वो 3 दिन ये गुजर गए और रास्ते में सफर हुआ वो सब खत्म हो गया। अब उम्मे माबद नाम की एक खातून थी, काफिला गुजर रहा था। उम्मे माबद के खैमे पे पहुंचे, वहाँ एक खातून थी। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, हमें कीमतन दे दो। कहा कि खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। कहा कि एक मरियल सी बकरी, कमजोर सी बकरी खड़ी थी। अल्लाह के नबी ने पूछा ये कैसी बकरी है? जवाब मिला ये तो चलने के काबिल ही नहीं है। नबी ने फरमाया हमें उसका दूध निकालने की इजाज़त दे दो। उम्मे माबद ने कहा बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी को करीब किया, अल्लाह के दरबार में दुआ की और उसके थन पर पानी के कुछ छींटे छिड़के। फिर अल्लाह के नबी का मौजिज़ा ज़ाहिर हुआ, आपने दूध निकालना शुरू किया। इतना दूध निकला कि बर्तन भर गए। अल्लाह के नबी पेट भर के पी लिए, हज़रत अबू बकर पी लिए और 2 साथी पी लिए, उम्मे माबद ने भी पी लिया और दूध बच गया था तो बर्तनों में दूध भर गया। अब अल्लाह के नबी निकल गए। शाम में उम्मे माबद के शौहर अबू माबद आए, पूछा ये दूध कहाँ से आया? उम्मे माबद ने अल्लाह के नबी का जो नक्शा खींचा है मेरी
بہنوں وہ نقشہ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. ایسے جملے، ایسی تعریف، ایسی تصویر کشی معبد نے کی ہے کہ آج بھی دنیا عاجز ہے. انہوں نے کیا کہا آپ وہ پہلے وہ سنیے، پھر آپ کو ترجمہ سناتا ہوں. ظاہر الوضاء ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبہ فجلا ولم تزر به سعلا وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سہل وفی عنقہ سطع احور اکہل ازج اقرن شدید سواد الشعر اذا صمت علاہ الوقار وان تکلم علاہ البہا اجمل الناس وابہاہم من بعید واحسنہ واحلاہ من قریب حلو المنطق فصل لا نظر ولا حذر كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا تقهمه عين من قصر ولا تشنعه من طول غصن بين غصنين فهو أنذر الثلاثة منظرا وأحسنه قدرا له رفقاء يهفون به إذا قال استمعوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمر محفوظ محشود لا عابس ولا مفند. یہ جملے اور الفاظ ہے معبد کے. اب آپ ترجمے میں غور کر کے دیکھیے کیسی تصویر کشی کی. روشن چہرے والے، چمکتا ہوا رنگ، چہرہ درخشان، بدن کی بناوٹ نہایت خوبصورت، پسندیدہ چہرے والے، نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے، نہ پیٹ میں موٹاپا نہ بال میں گنجاپن، وجیح شکل، حسین جمیل، آنکھیں سرمگی، پلکیں دراز، آواز مضبوط اور پرشکوا، گردن لمبی اور بلند، بڑی بڑی سیاہ اور سرمگی آنکھیں، باریک خمدار اور پیوستہ ابرو، نہایت کالے بال، خاموش بیٹھیں تو وقار چھلکے، بات فرمائیں تو رعنائی اور زیبائی چھلکے، دور سے دیکھا جائے تو نہایت زیبا اور دل آویز، قریب سے دیکھا جائے تو نہایت حسین اور جاذب نظر، شیریں بیان، الفاظ شستہ شیرین اور واضح، بات بالکل دو ٹوک، نہ کمی کا احساس اور نہ فضول زیادتی، گفتگو ایسی جیسے کسی لڑی میں پروئے ہوئے موتی، درمیانہ قد، نہ کوتاہ نظر کے لیے لمبے نہ ایسے طویل کے نگاہ کو ناپسند ہو، ایسی دلکش اور دل آویز گویا تازی شاخ ہو، سراپا پرکشش اور دل ربا، قد قامت انتہائی حسین اور برابر، ساتھی ایسے کہ تمنائیں دید بنے ہوئے پروانوں کی طرح دیکھ رہے تھے. وہ بات کرتے ہیں محمد تو کان لگا لیتے، حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، فرما بردار اور محترم ہیں، ایسے اخلاق والے ہیں کہ نہ غلط بات بولتے ہیں نہ فضول بات بولتے ہیں. یہ ساری خوبیاں سننے کے بعد ابو معبد بول اٹھے، بخدا یہ وہی ہستی ہے جس کے پیچھے پورا قریش پڑا ہوا ہے، یہ ہے وہ محمد جس کے بارے میں معبد نے تعریف کے جملے کہے ہیں. پھر آگے بڑھیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے لیے مدینے کو جا رہے ہیں. وہ اہل یثرب جو تھے مدینے والے وہ پورے بے چین ہیں، پورے بے تاب ہے. وہ نبی کے دیدار اور نبی کی زیارت کے لیے منتظر ہے، مسترب ہے. لکھا ہے روایتوں میں روزانہ صبح اپنی بستی سے نکلتے ہیں، آبادی سے باہر دور آتے ہیں تاکہ نبی کو دیکھیں. ٹکٹکی باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نظر جما کر بیٹھے ہیں کہ نبی کا قافلہ نظر آ جائے گا. جب دھوپ پڑ جاتی ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. ربیع الاول کی 8 تاریخ آ گئی، نبوت کا 14واں سال ہے اور ہجرت کا یہ پہلا سال بنتا ہے. پیر کا دن ہے. اللہ کے نبی کے چاہنے والے انتظار کرنے کے بعد میں لوٹے تھے کہ ایک سلوم نامی یہودی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے یثرب والو سن لو، تمہیں جس کا انتظار تھا وہ آ گئے ہیں، چلو چلو آ جاؤ اور تمہاری خواہش پوری کر لو اور تم ان کا دیدار کر لو. اب پورا شہر استقبال کے لیے امنڈ پڑا. 500 صحابہ اللہ کے نبی کے دائیں بائیں آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں اور زبانوں پر یہ جملے ہیں، اللہ اکبر جا رسول اللہ، اللہ اکبر جا رسول اللہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دعا کے یہ قرآنی بول ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللہ کے نبی نے قباء میں قیام فرما لیا. قبیلے بنو عمرو بن عوف کے سردار کلثوم بن حدم کے مکان پر اللہ کے نبی کا قیام ہوا. قباء میں آپ 12 دن یا 25 دن رہے. صحابہ آتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے رہے. ابھی آپ قباء میں ہی تھے، حضرت علی تشریف لائے. آپ نے انہیں امانتیں ادا کرنے کے لیے مکے میں روکا تھا. وہ امانتیں دے کر واپس مدینہ منورہ کے لیے اکیلے سفر پہ نکل گئے. دن بھر چھپ کر اور رات بھر چل کر تنے تنہا پیدل انہوں نے سفر کیا.
पांव फट गए, तलवे जख्मी हो गए। आका ने अचानक हजरत अली को देखा, बेख्तियार अपने सीने से लगा लिया। बहुत देर तक अपने भाई को प्यार करते रहे। जब अली के पैरों पर जख्म पर नजर पड़ी नबी की तो आका की आंखों में आंसू आ गए। हाजिरीन भी देखकर रोने लग गए। सहाबा किराम आप दीदा हो गए। आका ने अपने लुआब मुबारक को निकाला, हजरत अली के जख्म पे लगाया और वो जख्म ठीक हो गया। अल्लाह के नबी ने इसी मौके पर मस्जिद कुबा बनाई। ये पहली मस्जिद रुए ज़मीन की जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया था। फिर अल्लाह के नबी कुबा में चंद दिन रुकने के बाद मदीना जाने का इरादा कर लिए। जुमे का दिन आया, आपने सफ़र की तैयारी की। बनु बिन अम्र बिन औफ आए और कहा, अल्लाह के रसूल क्या हमसे कोई गुस्ताखी हो गई कि आप हमको छोड़ के चले जा रहे हैं? नबी ने फरमाया कि नहीं, अल्लाह ने मुझे मदीने में रुकने का हुक्म दिया है। फिर अल्लाह के नबी रबीउल अव्वल की 12 तारीख को जुमे के दिन अल्लाह के नबी का काफिला निकल गया। अल्लाह के नबी की जो कस्वा नाम की ऊँटनी थी, अल्लाह के नबी उस पर सवार थे। महल्ले बनु सालिम में नमाज का एहतमाम हुआ, जुमे की नमाज पढ़ाई गई। इस मौके पर 100 लोगों ने नमाज पढ़ी। फिर यहीं पर बाद में मस्जिद जुमा बना दी गई। आज मदीने में जो मस्जिद जुमा है वो वही मस्जिद जहाँ नबी ने नमाज पढ़ी थी। अल्लाह के नबी ने खुतबे में तकवे का पैगाम दिया सब लोगों को, और यही पैगाम अल्लाह के नबी पूरी जिंदगी देते रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी आगे बढ़ रही है। हर हर कबीले का आदमी आता है, अदब से कहता है, प्यारे आका हमारे पास रुक जाइए, हमारे पास रुक जाइए, हमारे पास रुक जाइए। लोग कहते हैं, सरकार हमारा घर हाजिर है, माल हाजिर है, जान हाजिर है, आप हमारे पास रुक जाइए। अल्लाह के नबी फरमाते, मेरी ऊँटनी अल्लाह की तरफ से मामूर है, वो जहाँ रुकेगी मैं वहीं जाऊँगा। इंसानियत ने ऐसा इस्तकबाल इससे पहले कभी नहीं देखा था। पूरा यस्रिब का हर कबीले का हर फर्द सरकार की मेज़बानी का मुश्ताक और मुंतज़िर था। अंसार के नौजवान आपके साथ साए की तरह लगे हुए थे। पूरा यस्रिब लोग खुशी से झूम उठा था। सड़क के दोनों किनारों पर आशिकान रसूल अल्लाह के नबी के इस्तकबाल में खड़े थे। ख़वातीन घरों के छतों पर चढ़ गई थी अल्लाह के नबी के दीदार के खातिर। लोग आपकी ऊँटनी की नुकेल पकड़ पकड़ कर ये कह रहे थे, आका हमें मेज़बानी का शर्फ दे दीजिए, हम सब कुछ निसार कर देंगे आका, हम सब कुछ आप पर लुटा देंगे। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते, छोड़ दो, ये मेरी ऊँटनी मामूर है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। बच्चियाँ आपके इस्तकबाल में तराने गुनगुना रही थी। उनकी ज़बानों पर था, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जित बिल अम्रिल मुताई। ये अशार ऐसे हैं जिन अशार का तर्जुमा ये बताता है। वो लड़कियां ये कहती है, हमारी तरफ ऐसे रसूल को भेजा गया है कि रसूल जो दीन लाए हैं, नबी की इताअत हम पर वाजिब है। इन अशार का तर्जुमा पढ़कर हमको भी चाहिए कि इन अशार को हम याद करें। अल्लाह के नबी आगे बढ़े। बनु नज्जार की बच्चियों का इस्तकबाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। वो ये फरमा रही थी, नहनु जवारिम मिन बनी नज्जार या हब्बदा मुहम्मदुम बिन जार। हम बनु नज्जार की बच्चियां हैं, क्या खुश नसीबी है, आज मोहम्मद हमारे पड़ोसी है। नबी ने उन बच्चियों से फरमाया, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? उन्होंने कहा, ई वल्लाहि या रसूल अल्लाह, जी हाँ अल्लाह के रसूल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अना वल्लाहि उहिब्बुकुम, मुझे भी तुमसे मोहब्बत है। फिर हज़रत बरा बिन आज़िब फरमाते हैं, मदीने में ऐसी खुशी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी, जितनी आज मदीने वाले खुश थे। अब हर सहाबी मुंतज़िर है अल्लाह के रसूल की ऊँटनी कहाँ बैठती है। अल्लाह ने अज़ल से अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नसीबे को चमका दिया था। उनके नसीब में अल्लाह ताला ने लिख दिया था कि वो नबी के मेज़बान बनेंगे। ऊँटनी जाती है, अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने रुक जाती है। अबू अय्यूब के खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि अल्लाह के रसूल मेरे घर पे रुकेंगे। लोग उनको देख कर रश्क करते हैं। अबू अय्यूब का तो नसीबा चमक गया कि अल्लाह के रसूल उनके घर के मेहमान बने, और क्यों ना चमकता। मुअर्रिखीन कहते हैं, इस्लाम के ज़ाहिर होने से 700 साल पहले यमन का एक तुब्बा नाम का बादशाह था। 400 उलमा यहूदी के उलमा के साथ वो यस्रिब को आया था। उसने शहर पर हमले का इरादा करा था। उस शहर में मौजूद उलमा ने कहा था कि ऐ बादशाह, तौरात में हमने देखा है इस बस्ती का नाम तैबा है, ये बस्ती आखिरी नबी की हिजरत गाह है, यहीं पर आके आखिरी नबी रुकेंगे, तुम इस बस्ती पे गालिब नहीं आ सकते, अल्लाह की हिफाजत में है ये बस्ती। बादशाह ने यह सुनकर अपना इरादा बदल दिया और उसने सैकड़ों उलमा को यहीं रहने की इजाजत दी, और बादशाह ने उनके लिए मकानात भी बनाए। और एक मकान उसने ये कहकर बनाया था कि ये मकान मैं आखिरी नबी के वास्ते बना रहा हूं, जब वो आएंगे तो इस मकान में खड़े होंगे। उलमा फरमाते यही वो मकान
مکان تھا 700 سال گزرنے کے بعد ابو ایوب انصاری اس مکان میں رہتے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکان میں کھڑے ہو گئے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اوپر تشریف فرما ہو, ہم لوگ نیچے رہیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ایوب لوگ ملنے کے لیے آئیں گے, تم کو دشواری ہوگی, تم اوپر رہ جاؤ میں نیچے رہ جاؤں گا. اب اللہ کے نبی نیچے قیام فرما ہے, ابو ایوب انصاری اوپر آرام کرنے کے لیے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں. رات کا وقت آ گیا, ابو ایوب انصاری بے چین ہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچ جائے. ابو ایوب انصاری اپنا قدم اٹھاتے ہیں, اپنا قدم ایسے رکھنا چاہتے ہیں, ان کو خیال آتا ہے کہیں نیچے آقا رہیں گے, آقا کی بے ادبی ہو جائے گی, میں بے ادبی نہیں کر سکتا. ان کے کسی کے ہاتھ سے پانی گر گیا. اب ابو ایوب انصاری ڈر گئے کہیں پانی کے قطرے چھت سے ٹپک کر نیچے اللہ کے حبیب پہ گریں گے, آقا کو تکلیف ہو جائے گی تو میرا کیا بنے گا. اپنا لحاف نکال دیا جسے اوڑھ کے سویا کرتے تھے, وہ لحاف پانی پہ ڈال دیا اور پانی کو پوچھ دیا اور پوری رات بغیر لحاف سے گزار دیا اور پورا دن ایک کونے میں بیٹھ گئے. بیوی کہہ دیا کیا ہو گیا, کہتے کہ نہیں میں قدم نہیں رکھوں گا, آقا نیچے پتہ نہیں کہاں ہے, بھائی یہاں قدم رکھوں آقا نیچے رہیں گے تو بے ادبی ہوگی, یہاں قدم رکھوں آقا نیچے ہوں گے تو بے ادبی ہوگی. اللہ کے رسول کو اطلاع ملی اے اللہ کے حبیب ابو ایوب انصاری آپ کے اوپر نیچے ہونے کی وجہ سے ادب کے خیال سے اتنے فکر مند ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیچے شفٹ کر دیا اور اللہ کے نبی اوپر چلے گئے. 7 مہینے تک اللہ کے نبی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہے. پھر اللہ کے نبی کو پہلی فکر یہ ہوئی کہ مسجد بنائی جائے. تو اللہ کے نبی نے ابو ایوب انصاری کے مکان میں تبدیل شفٹ ہونے کے بعد میں پہلے مسجد نبوی کے لیے جگہ دیکھی جو 2 بچوں کی جگہ تھی, وہ ہدیہ کرنا چاہتے تھے. نبی نے قیمت دے کے خریدی, 10 دینار حضرت ابو بکر نے ادا فرمائے اور زمین خریدی گئی. اور 2 ہفتے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے مسجد بنا دی. دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا خود اللہ کے رسول مسجد بنانے میں شریک تھے. یہ قائدانہ کردار اور قائدانہ کردار کے اوصاف ہے. ایک قائد ایسا ہو جو بیٹھ کے کام نہیں لیتا بلکہ کام کرتا ہے. اللہ کے نبی کام ساتھ کر رہے ہیں, مزدوروں کے ساتھ اللہ کے نبی بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں, پتھر اٹھا رہے ہیں. اور صحابہ کرام فرماتے تھے لئن قادنا والنبی یعمل لذاک منا العمل المسلل, ہم بیٹھے رہیں اور نبی کام کرے یہ تو بہت گمراہ کن بات ہے. پورے شوق کے ساتھ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زبانوں پر دعا کے شکل میں یہ جملہ تھا, یہ اشعار تھے اللہم انہو لا خیر الا خیر الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ. خدایا خیر تو صرف آخرت کی خیر ہے, آپ انصار اور مہاجرین کی مدد فرما دیجئے. جو مکے کے مسلمان مکے سے نکل کے مدینے کو آئے ان کو مہاجر کہتے ہیں, اور جو مدینے کے صحابہ تھے ان کو انصار کہتے ہیں. یہ یاد رکھنے کی بات ہے کیونکہ آگے ہم کو یہ بار بار سننے کو ملے گا کہ مکے سے جو مسلمان مدینے کو آئے ان کو مہاجر کہا جاتا, اور جو صحابہ مدینے کے رہنے والے انہوں نے نبی کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا.